ٹام ہالینڈ ہے, ایک یو کے کا برٹش ہسٹورین ہے, آپ کی شاید نظر سے گزرا ہے یعنی یہ بات آئی ایم ناٹ شیور. اس نے جناب ہسٹوریکلی یہ چینل 4 یو کے کا چینل 4 ہے, اس کے اوپر اس نے ایک ڈاکیومنٹری پوری انہوں نے فنڈ کیا. آپ یہ دیکھیں نا کتنے خطرناک یہ لوگ ہیں. تو مگر میں اس کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, مگر کام بڑا خطرناک ہے. اس نے پوری ڈاکیومنٹری گھنٹے کی ہے, اس نے اس کے اوپر ریسرچ پتہ نہیں کتنے مہینے لگائے اور کتنا خرچہ کیا. ریسرچ اس چیز پہ کر رہا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے ہسٹوریکلی اسلام کو ڈسپروو کیا جائے. اس کی پوری آرگیومنٹ کا پریمس یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ریٹن ہسٹری کے اندر, یعنی تاریخ نگاروں کے اصولوں کے حوالے سے جن کو آج پہچانا جاتا ہے, اس کے اعتبار سے اسلام کی کوئی تاریخ کے اندر وجود ہے ہی نہیں. اللہ استغفر اللہ. لائک ان دی بگننگ, یعنی کہ اب جب عربی وہ کہتا ہے مسلمان نہیں گئے, عربی گئے ہیں جنہوں نے جا کے, لائک کافی لمبی چیزیں میں اس کو یہاں کرنی تھی, صرف سائڈ نوٹ ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ جا کے دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ فرام اور پھر اللہ خوش رکھے ہمارے علماء کو کہ الحمدللہ اس ڈاکیومنٹ, کیونکہ گورا جو بھی ہے کم از کم اتنا وہ لیول پلینگ فیلڈ رکھتا ہے کہ جو مخالف رائے ہو اس کو بھی پیش کرتا ہے. تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک عالم دین ہے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ جو چیز سمجھ نہیں رہے وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ جو دور تھا اس کے اندر نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ اس طرح کتابیں لکھی جاتی تھیں, بالکل, نہ ہسٹری لکھنے سمجھنے پڑھنے کا یہ سٹینڈرڈ تھا جو آج ہے. بالکل, وہ اور وقت تھا, یہ اور وقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیکورڈ تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا کہ وہ اپنی تاریخ کو درج کر سکے. فرق یہ ہے کہ آپ کی ریٹن ہسٹری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ آج سے 50 سال پہلے یہ معاملہ ہوا, اس بندے نے کیا, نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے جیل میں کیا, تو آپ جیل کے پریزن کے ریکارڈز نکالیں گے, برتھ سرٹیفکیٹ اس کا پروو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پر اس دور کے اندر نہ برتھ سرٹیفکیٹ تھے, نہ نادرہ دفتر تھا, نہ پاسپورٹ آفیسز تھے. اس دور کے اندر اگر آپ نے پروو کرنا ہے کہ ایک بندہ ایگزسٹ, یعنی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروف کرنا ہے, تو آپ کو مے بی کسی ریٹن ڈاکیومنٹ کے اندر نہ ملے, مگر آپ کو ان کی اورل ہسٹری کے اندر ضرور ملے گا. ایسی روایات ضرور ملیں گی جو گواہیاں اس دور کے بندوں نے کی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی نازل ہوتی وہ لکھ لی جاتی, صحابہ جو کاتب وحی تھے وہ لکھتے تھے, اس کو کر لیا جاتا تھا اکٹھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ قرآن پاک ان the form that we know today وہ, اور پھر اس کو کوڈیفائی اس دور میں کیا, پھر حضرت عثمان غنی نے اس کو اکٹھا کر کے پرنٹ کروا جامع القرآن, جس طرح ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے. تو جو گرامر جہاں سے میں بات کر رہا تھا جامی صاحب, اس کو اس لیے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ قرآن کو سمجھا جائے, قرآن پاک کو ڈسپروو کرنے کے لیے گرامر نہیں ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اسی طرح ایکسیجیسس جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں, اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ آیات پاک کے ترجمے کے اوپر تشریح کی جائے, سمجھا جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ مقصد تو قرآن کو سمجھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میریکل لے کے آئے وہ کتاب لے کے آئے ہیں, قرآن لے کے آئے ہیں, بالکل, بہت بڑا معجزہ ہے. سو وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز دیٹ. اس چیز کے اندر جو چیزیں 99% بندے کو کنسرن نہیں کرتی, ان کو اس میں الجھنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ چیز کنسرن نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کہ سرٹن چیزوں کا ایکیڈیمکلی کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. یہاں اگر آپ ایکیڈیمک ہوں, آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو پبلک سفیئر کے اندر جو بیسک چیز کلیئر ہونا فرام اسلامک کریڈ پوائنٹ آف ویو, عقیدے کے بیسک چیز جو کلیئر ہونا کرسٹل کی طرح ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ یکتا ہے, وہ ایک ہے, ہی از دی اونلی ون, اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اللہ تعالیٰ پروفٹ, ان کے پیغمبر ہیں, ان کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, دیٹس اٹ. آپ اس چیز کو کلیئر رکھیں نا, دین یو کین بلڈ اپون دیٹ. کیونکہ آج کے دور کے اندر آئیڈیالوجی سے لے کے ڈاکٹرائنس تک, ٹھیک ہے جی, ویو پوائنٹس تک, اب تو سوشل میڈیا کے اوپر سب مفتی بیٹھے ہیں, آئی تھنک لائک انکوالیفائڈ, بس اللہ معاف کرے. ایوری ہیز این اوپینین, اور وہ اوپینین ہمیں ایسے مسئلوں میں الجھا دیتی ہے جس کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے. بہت زیادہ 2 بلین مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ایوری ون ہیز این اوپینین. کیا اب یہ بھی ضروری ہے کہ سب کی اوپینین کو سنا جائے؟ تو پھر یہ سسٹم تو کبھی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے سرٹن جو, اور یہ ہیں ہمارے پاس سسٹم بھی ہے, میکنزم بھی ہے,
جن کو ہم علماء کہتے ہیں, ہماری کلرجی بھی ہے, مگر اٹس ناٹ کلرجی ان دا سینس جیسا کرسچنس کی کلرجی ہے. ہر مسلمان کو نماز جنازہ بھی آنا چاہیے, ہر مسلمان کو نماز کی امامت بھی کروانا آنی چاہیے, اور ہر مسلمان کو بجائے اس کے کہ یہ مقابلہ کریں کہ میرے پاس لیٹسٹ آئی فون ہے یا نہیں, یہ مقابلہ کرنا چاہیے کہ تقوی کے اعتبار سے کہ ہر مسلمان بچہ بچی جو بھی ہے وہ یہ اس اعتبار سے کرے کہ میں اللہ کے قریب ہونے کی کتنی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہ ناٹ ان دا سینس کہ آپ اپنا علم کا روب ڈال سکیں اینڈ اٹس اے وے فار یو ٹو کہ آپ اپنے آپ کو نہیں, صرف اس لیے تاکہ میں اپنے رب کو اس زندگی میں یہاں سے جانے سے پہلے پہچان جاؤں, جان جاؤں. موسٹ امپورٹنٹ. بالکل. اس کے لیے کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر فرد لین جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں یہاں پہ, کم از کم اس میں تو کلیئرٹی ہو, اور اس کی جو کور میں ہے, ہمارے دین کا جو کور ہے, اس کور کے اندر جو فنڈامنٹل بلیف ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد, وہ ختم نبوت کا. بے شک بے شک یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارے جو بنیادی عقائد میں ان میں سے بہت ضروری عقیدہ بھی ہے, حقیقت بھی ہے. یہ نہ ہو ایوری تھنگ ایلس فالز اپارٹ. بالکل.